سب سے پہلے تو جو لاہور میں آج افسوسناک ایک واقعہ ہوا ہے، دھماکہ ہوا ہے جس میں بہت قیمتی جانیں چلی گئی ہیں، لوگ زخمی ہوئے ہیں، میں اس کی مذمت کرتی ہوں اور جو شہداء ہیں ان کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتی ہوں، ان کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ زخمیوں کو جلدی صحت یاب کرے۔ بہت افسوسناک واقعہ ہے، بہت تکلیف ہوئی ہے سن کر، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس میں بہت سارے پولیس اہلکار جو ہیں وہ اور اس میں بہت سارے جو پولیس اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، ان دی لائن آف ڈیوٹی وہ شہید ہوئے ہیں۔ میں ان شہداء کو، پولیس آفیسرز کو، پولیس کے نوجوانوں کو جو وہاں اپنے ذمہ داریاں فرض ادا کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں، میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے عوام اور قوم کو ان پر فخر ہے۔ پولیس کے جو ڈیوٹی ادا کرتے اپنے فرائض کے دوران جو اہلکار شہید ہوتے ہیں، ان کو وہ عزت اور مقام نہیں ملتا، ان کو جاں بحق کہا جاتا ہے۔ وہ قوم کے شہداء ہیں، قوم کے بیٹے ہیں، ان کو وہی اسٹیٹ فیونرلز ملنے چاہیے جس کے وہ حقدار ہیں، ان کی قربانیوں کو بھی اتنا ہی ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے جس کے وہ حقدار ہیں۔ وہ ان سنگ ہیروز ہوتے ہیں۔ میں پاکستان کی پولیس کو، لاہور کی پولیس کو، جنہوں نے آج اپنی جانیں دی ہیں، زخمی ہوئے ہیں اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور قوم سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ ان کی قربانیوں کو سراہیں، ان کی قربانیوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں۔ وہ بھی قوم کے بیٹے ہیں جو اس مٹی کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ اچھا میڈم، کل ملاقات ہوئی ہے آصف زرداری صاحب کی پرویز الہی سے، اس سے قبل تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں تو اعظم نذیر تارڑ صاحب کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، صرف یہ کہہ کے کہ ان کی بے نظیر بالکل ادھر میں جو اپنی بات وکیل تھے، لیکن پرویز الہی وہ ہے جن کے متعلق بے نظیر انہوں نے خدشات کا اظہار کیا، تو اس آپ پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو آپ کیا سوال ہے؟ نہیں، میری بات سنیں، میٹنگز اگر ہو رہی ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ملنے دیجیے، میٹنگز چلتی رہتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ سے پوچھا تھا کہ کیا اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پاکستان اپنا نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک کر لے گا؟ جو یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس اسٹیٹمنٹ کو یا اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو یا ایک ایسے انسان کو میں کیا نام دوں یا کس طرح سے اس کو کنسٹرو کروں جس نے اتنی عجیب بات کی ہے۔ اور جو کسٹوڈین، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ سلیکٹڈ ہے، یہ عوام کا نمائندہ وزیر اعظم نہیں ہے، یہ عوام کے ریپریزنٹیٹیو پرائم منسٹر نہیں ہیں، ان کو عوام کے سر پہ چوری کے ذریعے مسلط کیا گیا ہے، اور ان کو کسی نے یہ حق نہیں دیا کہ عوام نے اپنی قربانیوں کے بعد جو ایک سٹیٹس حاصل کیا ہے ایٹمی قوت ہونے کا، اس کے اوپر یہ کوئی کامنٹ بھی کر سکے۔ یہ اس کے کسٹوڈین نہیں ہے۔ پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے، جو جوہری پروگرام ہے، عمران خان سلیکٹڈ اس کا کسٹوڈین نہیں ہے، اس کے کسٹوڈین 22 کروڑ عوام ہیں، اور اس کو عمل میں لانے کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے آج پاکستان جو ایٹمی طاقت ہے اس کے لیے بہت قربانیاں قوم نے بھی دی ہیں، پاکستان کے منتخب نمائندوں نے بھی دی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید ہو گئے، اور میاں نواز شریف جو ایٹمی دھماکے کے جن کے صحرا جن کے سر ہے، انہوں نے جلاوطنی اس کے لیے برداشت کی، آج تک وہ اس چیز کا نشانہ بن رہے ہیں۔ لیکن میں ایک آپ کو بتا دوں، کشمیر کا تو نام آپ کو لینا ہی نہیں چاہیے۔ کشمیر کا سودا آپ کر کے آئیں۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قسم کا سٹیٹمنٹ دے کر آپ کوئی نئی ڈیبیٹ کھڑی کر دیں گے تو آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ 22 کروڑ عوام کا اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کا،
पाकिस्तान के नौजवानों की हिफाजत का, इस मिट्टी की हिफाजत का, इस मुल्क की हिफाजत का, इसकी सिक्योरिटी का ज़ामिन है। और अगर वो एटमी प्रोग्राम ना होता, वो एटॉमिक डेटरेंस क्रिएट ना होती, तो आज मसला कश्मीर के अलावा बहुत सारे ऐसे मसाइल खड़े हो जाते जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन सकते थे। तो ये पाकिस्तान की हिफाजत का ज़ामिन है आने वाले वक्तों के लिए, आने वाले नस्लों के लिए। इसके ऊपर आपको एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को इस किस्म का बयान देने का कोई हक नहीं। मरियम, इमरान खान ने जो खवातीन के लिबास के हवाले से कमेंट किया है और कहा है कि ये रेप के वाक़यात खवातीन के लिबास की वजह से होते हैं, तो आप उस पर क्या कहें? देखिए, जो बात इमरान खान साहब ने की है वो इन इट सेल्फ एक मुजरिमाना सोच की अक्कास है। उन्होंने ये बात करके कौम को ये बताया है कि उनके दिल के अंदर और दिमाग के अंदर किस किस्म की सोच के वो हामिल रहे हैं और किस किस्म की वो सोच रखते हैं। आप सोचें कि जो इंसान रेप को वैलिडेट करता है या रेप जैसे घिनौने जुर्म को वो मुजरिम को कहता है कि मुजरिम जो है वो ज़िम्मेदार नहीं है बल्कि मज़लूम ज़िम्मेदार है, तो रेप अपॉलजिस्ट जो हैं इनकी जान, इनके जो इस किस्म की सोच है उससे पाकिस्तान को आज़ादी चाहिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मेरे दिल को इसलिए तकलीफ़ हुई कि जो छोटे बच्चे ज़्यादती का निशाना बनते हैं, जो छोटी बच्चियां जैसे वो ज़ैनब थी, या वो जो मोटरवे पे ख़ातून जिनका रेप हुआ, उनके बच्चों के सामने, क्या वो इसलिए हुआ कि उन्होंने कुछ गलत कपड़े पहने हुए थे? आपको शर्म आनी चाहिए इस किस्म की बात करते हुए कि आप मुजरिम को वैलिडेट कर रहे हैं और मजलूम को उसका इल्ज़ाम दे रहे हैं। इसके लिए भी बहुत ही पस्त सोच की आई थिंक वो पस्त सोच है जिसकी उन्होंने अक्कासी की है। मैं इस पे भरपूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती हूँ। आपके बारे में ये सुना था कि आप ख़वातीन को तनकीद का निशाना बनाते हैं या उनके बारे में गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं। आज आपने जिस तरह से उन रेप विक्टिम्स की तौहीन की है, आप सोचें कि जिनके वालिदैन के छोटी छोटी बच्चियां, वो ज़ैनब फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका जो रेप हुआ था, कत्ल हुआ था, उसके वालिदैन या और कोई जो विक्टिम्स हैं उनके वालिदैन को आज जितनी तकलीफ़ पहुंची होगी कि बजाय इसको कि उनको इंसाफ मिलता, उनके बच्चों को या उन ख़वातीन की फैमिलीज़ को आज ये शर्म आ रही होगी और तकलीफ़ हो रही होगी कि उन्हीं को विक्टिम्स को आपने जो है वो ज़िम्मेदार करार दे दिया। ये बहुत बुरी सोच है और इसका खात्मा पाकिस्तान में ज़रूरी है। ये बताइएगा कि एक तरफ इमरान खान जो है अमेरिका को अपनी हवाई अड्डे देने से इनकार कर रहे हैं और दूसरी तरफ मोटरवे और तमाम हवाई अड्डे रखने का उन्होंने कल मंजूरी कर दी। आप क्या समझते हैं? फिर मैं यही बात करूँगी कि आपने तो तारीख़ के बुलंद तरीन लेवल तक आप पाकिस्तान के कर्ज़ों को ले गए हैं और उन कर्ज़ों के एवज़ पूरे पाकिस्तान के अंदर मुझे एक ईंट भी आप दिखा दें जो आपने लगाई हो। जब आप पाकिस्तान की तरक्की में एक ईंट का इजाफा नहीं कर सके तो आपको किसने ये हक दिया कि आप पाकिस्तान की मोटरवेज़ को, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को जो कि कौम की अमानत है, पाकिस्तान के बड़े बड़े मंसूबों को आप गिरवी रखें। और आप तो कंटेनर पे चढ़ के तकारीर किया करते थे ना कि मेरे पास 200 माहरीन की टीम है और हमारा होमवर्क मुकम्मल है और हमारे पास हम 9 दिन में तब्दीली ले आएंगे, हम 1 महीने में तब्दीली ले आएंगे और हमारे पास एक पूरा प्लान है। सबसे पहले तो आपका तीसरा बजट आपके चौथे वज़ीर ख़जाना ने पेश किया है और उसके बाद ये थी आपकी माहरीन की टीम, ये थी आपका होमवर्क, ये था आपका प्लान कि पाकिस्तान के जो नवाज शरीफ की अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की खिदमत है। आप कहा करते थे कंटेनर पर चढ़कर कि सड़कें बनाने से, मोटरवेज़ बनाने से, मंसूबे लगाने से तरक्की नहीं होती, तो उन्हीं मंसूबों को आज गिरवी रखने से कौन सी तरक्की हो रही है? कौम ये जानना चाहती है कि सबसे पहले तो इस बात का जवाब दिया जाना चाहिए कि हमेशा मुल्क जो है वो मंसूबे लगाने के लिए कर्ज़े लिया करते हैं। कर्ज़े लेकर
عوام کی جو امانت منصوبے ان کو گروی نہیں رکھا کرتے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کون آج آپ کے عطاب سے بچا ہے؟ کیا آپ نے قوم کے لیے چھوڑا ہے؟ غریب کی روٹی سے لے کر ان کے منصوبوں سے لے کر ان کے چین اور سکون سے لے کر کشمیر سے لے کر کیا چیز آپ کے نااہلی نالائکی اور مجرمانہ غفلت سے بچی ہے؟ اور آج آپ جب کہہ رہے ہیں کہ موٹر ویز اور جو ایئرپورٹس ہیں آپ ان کو گروی رکھیں گے، تو سب سے پہلے تو آپ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ نواز شریف نے الحمدللہ اپنی قوم کے لیے اتنے بڑے بڑے منصوبے لگائے کہ جن کو گروی رکھ کر آج آپ قرضے لینے کی بات کریں. تو یہ تو اس چیز کا اعتراف ہے کہ نواز شریف نے الحمدللہ اس ملک کے لیے اتنے بڑے بڑے کام کیے. اور ابھی چند سال پہلے، زیادہ دور نہیں ہے، 2018 کا الیکشن سے پہلے، یہ پاکستان کی تنزلی تو 2018 کے بعد جب یہ نااہل کو مسلط کیا گیا ہے اس کے بعد شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ 5 سال میں یہی پاکستان تھا، یہی پاکستان کے ریسورسز تھے، اور نواز شریف نے ماشاءاللہ ان 5 سالوں کے اندر اپنے ٹینیور کے اندر اتنی ترقی پاکستان کی لوڈ شیڈنگ کے منصوبے ختم کرنے کے منصوبے لگائے، اتنے بڑے بڑے پلانٹس لگا دیے بجلی بنانے کے 2-3 سال کے اندر، موٹر ویز کا جال بچھا دیا، اتنے بڑے بڑے سی پیک کے پروجیکٹس آئے پاکستان کے اندر. تو اس وقت تو پاکستان کو گروی نہیں رکھا ہم نے، اور آج آپ نواز شریف کے بنائے ہوئے عوام کے منصوبوں کو آپ گروی رکھ رہے ہیں. پہلے تو قوم کو وہ حساب چاہیے کہ جو آپ نے قرضوں کے بوجھ کے نیچے، تاریخی قرضوں کے بوجھ کے لیے نیچے قوم کو دبا دیا ہے، پہلے تو اس کا حساب دیں کہ وہ قرضے آپ نے خرچ کہاں کیے ہیں. اور یہ قرضے جو آپ لے رہے ہیں یہ مافیاز اور کارٹلز کو نوازنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے نا، شوگر مافیا، آٹا مافیا، دوائی مافیا، LNG مافیا، اور یہ جو رنگ روڈ کے آپ کے سامنے اسکینڈل آیا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی وزراء کو نوازا ہے. انہوں نے 1400 کنال وہاں پر زمین بیچی ہے، خریدی ہے، اور اس کو انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے. اور جب وہ بات منظر عام پہ آتی ہے تو آپ راتوں رات اپنے جو ممبرز ہیں، اپنے جو پارٹی کے اراکین ہیں، عہدیدار ہیں، حکومت کے عہدیدار ہیں، آپ ان کو راتوں رات ملک سے فرار کرا دیتے ہیں. تو ان کارٹلز کے لیے، ان مافیاز کے لیے آپ نے قرضے لیے، شرم آنی چاہیے. چار بینکوں نے جو قرضے ہیں بعض شخصیات کے وہ معاف کر دی اور وہ اربوں روپے میں بنتے ہیں، تو اس میں مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے؟ کوئی تحقیقات ہونی چاہیے. سوری، آپ ذرا پھر بتائیے. 4 ایسے بینکوں نے جو بعض شخصیات کے جو قرضے ہیں جو اربوں روپے میں بنتے تھے ان کو معاف کر دیا ہے موجودہ دور حکومت میں. تو کیا مسلم لیگ نون کا تحقیقات؟ میں نے ابھی آپ کو یہی بات کی کہ جو ان کو حکومت کو چلانے میں، حکومت کو، یہ مری ہوئی حکومت کو جو وفات پا چکی ہوئی ہے بہت سال پہلے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے ان کو جن جن کندھوں کی ضرورت ہے، جن جن لوگوں کی ضرورت ہے، ان کو بچانے کے لیے وہ پورے پاکستان کو داؤ پہ بھی لگا سکتے ہیں، اس کے اثاثے گروی بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن ان کو چاہے وہ پیزا بناتا ہو یا وہ رنگ روڈ کا کوئی ہو، یا وہ کوئی آٹا یا چینی مافیا کا، اس کو NRO دینے کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کی گرتی ہوئی حکومت برقرار رہے. لیکن پاکستان اب افورڈ نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے لوگ روٹی سے لے کر، گیس سے لے کر، بجلی سے لے کر، پیٹرول سے لے کر، اور اب وہ اس قسم کی چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. تو یہ حکومت، اللہ تعالیٰ اس کی جان جلدی پاکستان سے چھڑا دے تاکہ لوگ سکون کا سانس لیں. یہ جو آپ APC بلا رہے ہیں، حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے خلاف سازش ہے، اس میں بیٹھے 2 غیر پارلیمانی لوگ ہیں، اس پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، اس حکومت کا نہ پارلیمنٹ سے کوئی تعلق ہے، نہ پارلیمنٹ کی کسی بھی چیز سے ان کا تعلق ہے. یہ مسلط شدہ لوگ ہیں، یہ پارلیمنٹ میں پیراشوٹ کے ذریعے آئے ہیں، لائے گئے ہیں. اس لیے میں ان کو پارلیمنٹ کی کسی بھی چیز میں یا منتخب حکومت نہیں سمجھتی، یا ان کو ڈیموکریسی میں حصے دار نہیں سمجھتی، یا یہ پارلیمنٹ میں سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. ان کے سٹیکس کہیں اور جڑے ہوئے ہیں. ان کو پارلیمنٹ کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ یہ عوامی نمائندے نہیں ہیں، بلکہ عوام کا ووٹ چوری کر کے عوام کے سروں پہ مسلط ہے، جن کی وجہ سے آج عوام جو ہے وہ پس گئی. آنے والے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو کون لیڈ کرے گا؟ محمد نواز شریف صاحب. جی
Last question. करेंगे बिलावल साहब ने कहा कि हमने एक बयान में कहा है कि मुवक्किलों ने तमाम शुरू कर दी है वो शहबाज शरीफ से करेंगे आप क्योंकि शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी हैं, मुझे भी गुफ्तगू जब करनी होती है तो मैं शहबाज शरीफ साहब से और नवाज शरीफ साहब से गुफ्तगू करती हूँ, उन्हीं से इजाज़त लेती हूँ। तो अगर वो पार्टी प्रेसिडेंट से बात करेंगे तो सही करेंगे, क्योंकि वो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। मैडम मियां साहब कब पाकिस्तान आ रहे हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्दी। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होगा, इन कातिलों के हाथ में उनकी ज़िंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ़्लाइट से बुलाती हूँ।